بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خلوت و جلوت میں رہنے والے صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو فرمایا کہ اگر چاہو تو اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، اور اگر دل چاہے تو ہمارے پاس رہ لو، اگر ہمارے پاس ٹھہرو گے تو اہل بیت میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ٹھہرنا پسند کیا۔ یوں تو سارے ہی صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے، اور اس چیز کے اندر ہر صحابی رسول کا الگ الگ مقام تھا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے کہ ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے۔ اگر تھوڑی دیر گھر میں تشریف بھی لے جاتے تو پھر فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے اور مجھے آپ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، مجھے آپ کی صحبت حاصل نہیں ہوگی، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی ہی اچھی جو ہے یہ دوستی ہے۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثوبان، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ساری زندگی کبھی کسی سے سوال جو ہے وہ نہیں کیا، اور جب کبھی آپ سواری پر سوار بھی ہوتے، آپ کے ہاتھ سے اگر کوڑا بھی گر جاتا تو آپ سواری سے نیچے تشریف لاتے اور اس کو پکڑ کر جو ہے پھر دوبارہ سوار ہوتے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا اس قدر جو ہے وہ پاس رکھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا